أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں جو ارشاد فرماتا ہے، ان آیتوں کا ربط، ان آیتوں کا تعلق جو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ اس طرح کہ پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا، بعد اس کے اللہ رب العزت نے فاسقوں کا ذکر فرمایا، منافقین کے تذکرے کے بعد کافروں کے بارے میں جو وعیدیں سنائی دی گئی، اعدت للکافرین، کہ کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت مومنوں کو کیا جزا ملے گی، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ آپ ترجموں کو سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خواہشوں کے اعتبار سے جو جنت کی فیسلٹیز رکھی ہے، دنیا میں انسان جن چیزوں کی خواہشیں ملحوظ رکھا انہی سب چیزوں کو وہاں پر مہیا کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ایسی جنتیں بنائی گئی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آج انسان کی طبیعت اگر آپ دیکھیں تو انسان ان جگہوں کو بہت پسند کرتا ہے جہاں پانی وغیرہ ہوتا ہے، اور گھومنے کے لیے بھی اکثر و بیشتر لوگ اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہیں دریا ہو یا لیک بنی ہو یا سمندر کا کنارہ ہو، ان سب جگہوں پر گھومنے کے لیے وہ جایا کرتا ہے۔ وہاں دل بہلتا بھی ہے، انسان کی طبیعت سنجیدہ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان سب چیزوں کا اہتمام فرما دیا۔ اب ان آیتوں میں جو شروعاتی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ ایمان لا لینا یہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان ہی نہیں ہونا، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہونا، کیونکہ جنات جو فرمایا گیا یہ طبقے رکھے گئے، جنت میں بھی طبقے ہیں، جس طرح جہنم کے طبقات ہیں اسی طرح جنت کے بھی طبقات ہیں۔ اب یہ عمل کے اعتبار سے ایک چیز تو کامن ہے کہ ایمان ہونا تو شرط ہے، موت کے وقت ایمان نہیں ہے تو انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کفر کی حالت میں مرا تو جنت میں اس کا داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل کیا ہوا ہوگا اس کے عمل کے اعتبار سے انسان کو ایک درجہ ملے گا وہاں پر، تو درجات وہاں پر تقسیم ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بھی ذکر فرمایا، ساتھ ہی ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے کی بھی ترغیب دلائی کہ نیک عمل کرنے والے ان دونوں لوگوں کو، جو دونوں چیزیں جس کے اندر ہو، ان کو بشارتیں دی جائیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار رکھی ہیں۔ وہ جنت کیسی؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب انسان نہر کا معاملہ، بچپن سے مشروبات، ایک تو ہو گیا گھومنے کے اعتبار سے کہ انسان گھومنا پھرنا پسند کرتا ہے، اس لیے نہریں بنا دی گئیں، لیک بنا دیا گیا، سمندر بنا دیا گیا، وہاں جا کر انسان گھوم کر آتا ہے۔ اللہ نے جنت میں جو نہریں رکھی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ گندا ہوگا، بلکہ 4 طرح کی نہریں آتی ہیں تفسیر میں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شرابن طہورا، یہ 4 نہریں ہوں گی۔ یہ 4 نہریں ہوں گی جو ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے گزر چکی ہوں گی، اور ان کے گزرنے کا معاملہ ایسا ہوگا کہ نہ بہت چوڑی ہوں گی نہ بہت زیادہ تنگ ہوگی، جیسے نالیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی
گھر کے کنارے نالی بنی ہوتی چھوٹی، ایسا گزر کے چلے جائے، ایسا بھی نہیں، بلکہ درمیانی اعتبار سے ہوں گی۔ تو ان نہروں کا گزرنا جو ہوگا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابن طہورا، پانی بھی جو آئے گا تو ایک روایت میں کہ حوض کوثر سے ہوتے ہوئے آئے گا، وہ حوض کوثر سے ہوتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا، یہ فرمایا گیا۔ اب ذرا سوچیں، دنیا میں ان سب چیزوں کے لیے انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ابھی ماہ سیام آئے گا، انسان کے لبوں پر ایک جملے آ جاتے ہیں کہ اگر کھانا نہ ملے تو چل جاتا، پانی پینے کی گنجائش ہوتی تو 2 دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بولنے والے بہت سارے بولتے ہیں، کیونکہ پانی کی شدت انسان کے اندر آتی ہے، انسان اس کے لیے تڑپتا ہے۔ تو پانی پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز دودھ، بچپن سے ہی جو بچہ پروان چڑھتا ہے اور جوانی تک، بڑھاپے تک، جو اس کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، ڈاکٹر سے لے کے ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ دودھ کو شامل رکھو اپنی غذاؤں میں، دودھ کو شامل رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی مہیا فرما دیا۔ پھر دنیا کی لذیذ ترین غذا جو ہے وہ ہے شہد، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، بغیر کسی ملاوٹ کے اس کے اندر مٹھاس آ جائے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہر کے ذریعے رکھ دیا۔ اور چوتھی چیز شرابن طہورا، جس کے لیے آج انسان پریشان ہوتا ہے اپنی نفسوں کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی تکمیل کرنے کے لیے، کہ انسان کوشش کرتے رہتا ہے دن بدن کہ ہمیں بس کہاں سے بھی مل جائے ہم شراب کو پئیں۔ تو یہ وہ شراب نہیں ہوگی دنیاوی اعتبار سے، دنیا کا شراب تو ایسا ہے، دنیا کی شراب، کہ اس کے پینے کے بعد عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا، ماں باپ کو چھڑکتا ہے، دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بچوں کو خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بدتمیزی کے طور پر آ جاتی ہے۔ یہاں شرابن طہورا اسی لیے کہا گیا، پاک شراب، صرف شرابن نہیں کہا گیا، ساتھ ساتھ میں شرابن طہورا کہا گیا ہے کہ پاک شراب۔ اور شراب کا لغوی معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ عربی کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو لیکوڈ کے اعتبار سے ہوتی ہے، جو پینے والی مشروبات جو ہوتی ہے، ان کو عربی لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر پینے والی چیز شراب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نشے والی چیز ہے، خاص طور پر ایک مشروب ملتی ہے، ایک لیکوڈ بکتا ہے، تو اس کو شراب کا نام دے دیا گیا، لیکن لغوی اعتبار سے دیکھیں تو ہر پینے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے۔ تو یہاں پر اب جنت میں جو شرابن طہورا ہوگی وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، وہ جنتی خود جانیں گے وہاں پر۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہر خواہشیں جو دنیا میں ہمارے لیے تھی، ہمارے لیے ضرورت کے طور پہ تھی، اللہ نے وہ جنت میں رکھی ہے، جنت بنا دی۔ اچھا، ایک یہ چیز کہ وعدہ کیا گیا آپ سے، بشارتیں دی گئی آپ کو، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سنی سنائی چیز ہے، آج تک کسی نے دیکھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے سے اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا، بلکہ جنت کا بھی دیدار کرایا، دوزخ کا بھی دکھایا، دونوں چیزیں دکھا دی، تاکہ صرف یہ بولنے والی بات نہ ہو کہ محبوب بھی تھے، ان کو بھی پتہ نہیں جنت کیسی ہے، دیکھے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دکھایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی دیکھ کر کے آئے، حضرت آسیہ جو حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا تھا انتقال کے وقت میں ساری چیزیں۔ تو بہرکیف جو جنت کو دکھایا گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ موجود ہے۔ کسی چیز کا وعدہ کیا جائے اور وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو آپ اس پر یقین رکھیں گے؟ آپ یقین ہی نہیں رکھ سکتے۔ میں کہوں اگر آپ کو کہ 10 محلے کی بلڈنگ بن رہی ہے علاقے میں، ٹھیک ہے، یہاں پر موجود ہے، آپ میں سے کون کون خریدنا چاہتا، آپ کیا کہو گے؟ پہلے مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تب تو سودا کریں گے ہم۔ یا کوئی ایسا رہے آپ کے درمیان میں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو، ہاں میں نے دیکھا وہ چیز بہت اچھی ہے، وہ بنائی گئی ہے، بالکل اچھے سے تیار ہے، تب وہ اس چیز کے بارے میں کہے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے پتہ نہیں کیسا ہے، معلوم بھی نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، صرف سنی سنائی بات ہے، تو اس پر یقین کمزور ہوتا ہے، اس پر یقین
کمزور ہوتا ہے، متزلزل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھلا دیا اور بشارتیں بھی دلوا دیے کہ محبوب بتا دو جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے، وہ جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھے عمل ساری چیز، باغات کا ذکر ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقہا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو رزق رکھا ہے وہاں پر یہ باغات کے طور پر ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں وہاں بھی کھانا پینا کھیتی باڑی ہوگی، کھیتی باڑی کچھ نہیں ہوگی۔ تفسیر کی کتابوں میں علامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، حکیم الامت، آپ لکھتے ہیں کہ غذا کے طور پہ جو موجود ہوگی چیز وہ صرف پھل ہوگا، جو فروٹ ہوتے ہیں یہ پھل موجود ہوں گے وہاں پہ، دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ اناج، یہ غلہ، یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ غذا کے طور پر جو موجود ہونے والی چیزیں وہ صرف پھل ہوں گے وہاں پر۔ اور اللہ رب العزت نے اس جنت کو پاک و صاف بھی رکھا ہے، یعنی ہر طرح کی نجاستوں سے اللہ نے اسے پاک رکھا ہے، کسی طرح کی غلاظت نہ ہوگی۔ جیسے ہم یہاں کھانا پینا کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بول و براز سے پاک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانا پینا کھانے کے بعد بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی پیشاب پاخانہ کرنا وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، کہتے ایک اچھی سی ڈکار آئے گی اور ختم ہو جائے گا، وہاں پسینہ بھی نہیں آئے گا، تھوک بھی نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ عورتوں کو جو ناپاکی آتی ہے وہ ناپاکی بھی نہیں آئے گی۔ عورتوں کو جو ناپاکی آتی ہے جنت میں وہ ناپاکی کے ایام بھی نہیں آئیں گے عورتوں کے لیے، اتنی ساری چیزیں رکھی گئی، یعنی ہر طرح کی وہ چیز جو قباحت مانی جاتی ہے دنیا میں اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک فرما دے گا، سب چیزوں سے۔ تو یہ جنت میں فرمایا گیا کہ باغات ہوں گے۔ اچھا آگے ہی اس میں فرمایا گیا کہ جب ان کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب ان کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی، باغات کے پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے جنتی کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اب اس کی دو باتیں ہیں، پہلی دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا میں جو سیب ہے، انار ہے، اسی شکل کا کوئی پھل وہاں پر بھی ہوگا، لیکن شکل یہ ہوگی، دونوں کا جو ذائقہ ہوگا، مزہ ہوگا، بہت الگ ہوگا۔ تو یہ اس کو دیکھ کر جنتی کہیں گے کہ یہ تو ملتا جلتا ویسے ہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے اس کی روایت میں کہ پھل ایک ہی طرح کا ہوگا، لیکن جب جب کھائیں گے تو ہر بار الگ ٹیسٹ آئے گا۔ پھل ایک ہی ہے لیکن جب جب کھا رہے ہوں گے تب تب الگ الگ ذائقہ ہوگا، اس ذائقے کو دیکھ کر کہیں گے کہ ارے یہ تو وہی ملتا جلتا پھل ہے لیکن اس کا ذائقہ الگ ہے۔ اچھا جنتیوں کے لیے ہے 27ویں پارے میں یا 28ویں پارے کی تفسیر میں ہے، ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا تو اس وقت کی بات میں بتاتا ہوں، ہمارے اساتذہ کرام تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ایک مسند ہوگا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اس پر، اور پھل توڑنے کے لیے آج بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو درخت پر چڑھنا پڑتا ہے، بڑی بڑی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ پھل آرام سے ٹوٹ کر ہاتھوں میں آ جائے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جنت میں جب پھل توڑنے کی چیز آئے گی تو نہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، نہ کوئی چیز مارنی پڑے گی، آپ ہاتھ بڑھائیں گے، آپ کا ہاتھ پہنچے گا اور پھل کو توڑ لیں گے، اتنی نزدیک ہوگا، اتنی نزدیکی کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ نزدیکی اتنی تو ہوگی ہی ہوگی، جیسے ہی ایک پھل آپ توڑیں گے اس کے ٹوٹنے کے بعد فوراً 2 پھل وہاں موجود ہو جائے گا۔ ایک پھل آپ نے نکالا، ایک پھل جیسے ہی نکلے گا فوراً 2 پھل وہاں پر موجود ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہاں کے باغات میرے عزیزوں۔ تو جنت ایسی نہیں، وہ تو ہمارے گمان سے بھی پرے ہے، ہم نے جو دنیا میں اعتبار سے دیکھا شاید میری باتوں کو سن کر ایک تصویر بن رہی ہو، لیکن وہ جنت اس تصویر سے بھی پرے ہے، وہ حقیقی طور پر کیا ہے اللہ اور اس کے محبوب جانے، لیکن جو چیزیں بشارتوں کے طور پر بتائی گئی وہ یہ کم نہیں۔ آگے اللہ فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ ازواج جوڑے کو کہتے ہیں، تو میاں بیوی کو بھی بول سکتے ہیں، اور زوج سے مراد یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نکاح میں بہت ساری حوریں عطا فرمائے گا، جو عورتیں اگر جنتی ہیں تو وہ تو رہیں گی ساتھ میں، لیکن جو حوریں عطا فرمائے گا یہ سب پاکیزہ ہوں گی، کسی طرح کی انہیں کوئی غلاظت نہ ہوگی۔ جیسے میں نے بولا کہ حیض و نفاس جیسی جو گندگیاں عورتوں کو آتی ہیں
جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک رکھے گا ان کو، ہر طرح کی قباحت، پسینے تک کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں دور رکھ دے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرد کے لیے بڑی بشارتیں دی جاتی ہیں، 70 حور 70 حور، اور اپنے تو اپنوں بیگانوں کو بھی بڑی تکلیف ہے، اس میں چرچا کرتے بیٹھے ہیں ان کو 70 حوریں ملیں گی، کیا ہے 70 حور، اس کا لالچ دکھا دکھا کے کچھ نہیں ملا تو لوگوں نے پکچر بھی بنا ڈالی اس پہ، کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ 70 حور 70 حور، حالانکہ ہمارے یہاں 70 کا ذکر ہے، باقیوں کی کتابوں میں تو افسرہ بول کر ہزار ہزار کا ذکر ہے، اور افسرہ کو اور حور کو ملا کر دیکھ لو دونوں ایک ہی معنی میں نکلتے ہیں۔ لینگویج اگر الگ ہو جائے تو کیا معنی بدل جاتا ہے؟ چیزیں ایک ہی ہیں۔ تو بہرکیف میں اس پر تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بولنا اتنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں بھی بہت زیادہ مقام دیا گیا اور ان کے لیے ہے کہ ان کو 70 حوریں دیے جائیں گی، عورتیں جنتی ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ عورتیں جنتی ہیں تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ مردوں کو تو چلو 70 حوریں مل گئیں، اللہ رب العزت عورتوں کو تمام حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کے رکھے گا، کیونکہ دنیا میں عورتیں سب سے زیادہ جس چیز کی شائق ہوتی ہیں، جن چیزوں کو پسند کرتی ہیں، جن چیزوں میں سب سے زیادہ محنت کرتی ہیں، وہ ہے خوبصورتی کو باقی رکھنا۔ ہر عورت پسند کرتی اس چیز کو۔ یہی تو وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون کا معاملہ تھا، 3 لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ان میں باپ بیٹا 3 لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جا رہے اپنے رب کے پاس کلام کرنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر دے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مال و دولت سے نواز دے تاکہ ہم بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پہاڑ پر، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، کہا مولا کچھ بندوں نے یہ عریضہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تینوں کو 3 خواہشیں دے دو، تینوں کو 1 خواہشیں دے دو، جو خواہش مانگیں گے وہ خواہش ان کی پوری کر دی جائے گی۔ تینوں کے پاس 1 خواہش، ٹوٹل کتنی خواہش ہوئی؟ 3 خواہش۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ نے تم لوگوں کو 1 دعا دی ہے، یعنی جو دعا کرو گے جو خواہش کرو گے اللہ تمہاری پوری فرما دے گا۔ اب باپ کو آئی تھی قضائے حاجت، باپ کو قضائے حاجت آئی تھی، وہ کہا میں بول و براز سے فارغ ہو کر آتا ہوں پیشاب پاخانے سے، جب آؤں گا تو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم مانگے کیا کیا۔ تینوں کے پاس الگ الگ چیزیں ہیں نا، الگ الگ دعائیں ہیں تو مانگ سکتے ہیں، تینوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ باپ قضائے حاجت کے لیے گیا، عورت میں بے صبرا پن تھا، وہ بولی بیٹے کے پاس بھی 1 دعا کا دیا گیا ہے اور باپ کو بھی دیا گیا ہے، میں کچھ اور مانگ لیتی ہوں۔ بیٹھی بیٹھی کچھ نہیں سوجا تو اس نے خواہش کی کہ اللہ تو مجھے دنیا کی حسین ترین خاتون بنا دے۔ دعا کیا کر دی؟ میں نے کہا نا عورتیں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش کرتی ہیں؟ حسن و جمال۔ اس نے جیسے ہی کہا اللہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، دعا قبول ہو گئی اور یہ حسین دوشیزہ بن گئی، جوان بالکل۔ اتنی ہی میں ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا، جب وہ واپس ہو رہا تھا تو اس کی نظر اس خاتون پر پڑی اور اس کا دل مچلنے لگا کہ اس کی خوبصورتی اتنی، آج تک میں نے ایسی خوبصورت عورت دیکھا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ لے لیا، کہا میں تجھے اپنی ملکہ بناؤں گا، اپنی خواہشوں کو پوری کروں گا، بٹھا لیا ساتھ میں اور لے کر چلا گیا۔ لوگوں کو اعلان بھی کروا دیا کہ بادشاہ اپنی ملکہ کو لے کر آ رہا ہے، حسین و جمیل خوبصورت ہے، آج تک ویسا کوئی حسن و جمال والا پیدا بھی نہیں ہوا، ایسا سارا چرچا اس نے کرا دیا۔ باپ یہاں پر آتا ہے، کہا اماں کہاں گئی؟ بیٹے نے کہا امی نے ایسی ایسی دعا کی تھی، امی کی دعا قبول ہوئی، امی حسین و جمیل ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ باپ کو بہت غصہ آیا، بہت تیز، اتنا غصہ آیا کہ باپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ڈائریکٹ کیا کہہ دیا؟ اے اللہ تو میری بیوی کو خنزیر بنا دے۔ کیا کہہ دیا؟ اے اللہ تو میری بیوی کو خنزیر بنا دے۔ دعا اس کی بھی قبول ہونی تھی۔ جیسے ہی دعا کیا، بادشاہ اب محل پہ پہنچنے ہی والا تھا کہ جو وہ عورت بیٹھی تھی جس کے حسن و جمال چہرے کی اتنی زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی، چہرہ خنزیر کا بنا ہے، جسم انسان کا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو چاروں طرف سے آواز آنے لگی کہ
کہ بادشاہ کہہ رہا تھا ملکہ کو لے کر آئیں گے، یہ کیسا جانور پکڑ کر لایا ہے، شکار پر گیا تھا نا، یہ تو عجیب و غریب جانور پکڑ کر لایا ہے۔ سب نے دیکھا تو بادشاہ نے جب نظر ڈالی تو فوراً وہ تلملا گیا کہ یہ کون ہے، میں جس کو لایا تو وہ یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، لے جاؤ اسے چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے تھے۔ سپاہی اس کو بٹھا کر لے کر آئے، لا کر اسے چھوڑ دیا۔ اب نہ باپ کے پاس دعا بچی ہے نہ ماں کے پاس، بچی دعا کس کے پاس؟ بیٹے کے پاس۔ دونوں نے معافی تلافی کا معاملہ ہوا، سارے معاملے رفع دفع کیے گئے۔ اب بیٹے سے کہتے بیٹا تیرے پاس ایک دعا ہے، پھر سے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے تیری ماں کو واپس وہ شکل عطا کر دے، جیسی حالت میں تھی ویسی حالت میں ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے واپس اسے اسی حالت میں لوٹا دیا۔ اب حالت ایسی ہوئی میرے عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر پھر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا تم لوگ آج بھی ویسی حالت میں ہو، چیزیں مانگ لینا چاہیے تھا، محل ہونا چاہیے تھا، بن جاتے کچھ اچھے مال و دولت والے۔ انہوں نے پورا ماجرا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ رب العزت جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، حکمت ہے ہر چیز میں۔ تو یہ تو حکمت کے تحت بات ہوئی، لیکن یہاں اتنے طویل واقعے میں جو بتانا ہے عورت کا حسن و جمال مانگنا، اتنی بڑی خواہشیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، زندگی اس نے گزار لی تھی، بچہ تھا سامنے، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ باپ کے پاس بھی ایک خواہش ہے، ایک دعا ہے، بیٹے کے پاس بھی ہے، میں حسن و جمال مانگتی ہوں۔ تو جنت میں جو سب سے زیادہ عظیم ترین چیز ملے گی عورتوں کو کیا ہے؟ حسن و جمال، ان کو حسن و جمال دیا جائے گا میرے عزیزوں۔ تو یہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جو فرمایا گیا وہ یہ، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دن کے لیے، جیسے دنیا میں ہم آئے تو زندگی لیمیٹڈ ہے، 60 سال 70 سال، بہت سارے پہلے جیتے تھے 100 سال بھی کراس ہوتے تھے، اب تو مشکل ہے 60 سال کے بعد بھی لوگوں کا زندہ رہنا، اس سے پہلے ہی بڑھاپا بھی آتا ہے اور زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہر کہ اب یہ 60 سال کی زندگی ہے، ایک محدود وقت ہے۔ جنت میں ایسا محدود وقت نہیں ہوگا کسی کے لیے، نہ وقت محدود ہوگا اور نہ ہی عمروں کا ایسا کچھ ہوگا کہ 60 سال تک یہ عمر بڑھے گی۔ وہاں بتائیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو لمبائی تھی وہ لمبائی دی جائے گی، 35 سال تقریباً تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ وہ اتنی عمر ہوگی ہر کسی کی۔ داڑھی نہیں آئے گی، بہت پریشان رہتا نا یہاں پہ سب داڑھیوں کے لے کر کہ داڑھی رکھیں گے داڑھی رکھیں گے، اور بہت سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اور ابھی حال میں ہی ایک صاحب کو میں نے سنا کہتے ہوئے، ہمارے علماء کرام میں سے، کہ داڑھیاں جو رکھی جاتی ہیں اس میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص داڑھی رکھتا ہے، ایک تو الگ چیز ہے کہ یہ جو حکمت بیان کی ہے، سب سے اول چیز ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے ہمارے نبی نے رکھا ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ختم ہو گئی بات یہاں پر۔ میرے آقا نے رکھا ہے، میرے رسول کی سنت ہے، بات ختم۔ لیکن حضور کی ہر سنت میں حکمت ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ اب داڑھی جو رکھنے کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا، جو انسان داڑھی نہیں رکھتا وہ انتقال کرنے کے بعد اس کا بچہ جب وہ بھی داڑھی نہیں رکھے گا، اس کے انتقال کے بعد ایسی 7 نسلیں جب گزر جائیں جو داڑھیاں نہیں رکھتے، تو 8ویں نسل جو آتی ہے وہ مخنث پیدا ہوگی۔ مخنث مطلب سمجھتے ہیں؟ جو نامرد ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو یہ داڑھی کا ہونا، بال کا ہونا سر پہ، یہ ساری چیزیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتی میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو سنت سمجھ کر کرتے رہو، زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو جنت میں یہ میں نے کہا نا، جنت میں جنتیوں کے لیے کیا ہے کہ ان کو داڑھی بھی نہیں ہوگی، ان کی عمر اتنی ہوگی، 35 سال کے ہوں گے، اور جنت میں جب ایک بار داخل ہو گیا انسان تو دوبارہ باہر بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جب پورے اعتبار سے، یعنی ایک تو وہ چیز ہے کہ ایمان کی حالت میں مرا لیکن گناہ کیا تھا، گناہوں میں مشغول تھا، سزائیں اس کی ہوں گی، پاک صاف کر کر کے جنت میں داخل کر دیا گا۔ جب جنتی پورے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی پورے دوزخ میں رہ جائیں گے، تو دوزخ میں ڈالنے کے بعد ان کو کئی سارے بکسوں میں لاک کیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک معاملہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان میں موت مینڈھے کی شکل میں آئے گی،
مینڈھا جیسے ایک دمبا وغیرہ ہوتا ہے، اس کی شکل میں موت آئے گی، جنتی دیکھ کر کے گھبرانے لگیں گے کہ پھر سے مرنا پڑے گا اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور دوزخی دیکھیں گے جہنمی تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ چلو موت آئے گی، چھٹکارا تو ملے گا، یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن وہ موت کیا بولے گی کہ جنتیوں تمہیں جنت مبارک ہو، دوزخیوں تم پر لعنت ہو، اور اس کے بعد مینڈے کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی اب مرنے والا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ جنت میں جانے والے جو انسان ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اچھا، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی جانب لے کے جایا جائے گا کہ لے جاؤ اس پہ جہنم واجب ہے، ڈال دو۔ وہ کہے گا اے اللہ تیری جنت کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، کم سے کم اس کی خوشبو تو سونگھنے مل جائے۔ جنت کی خوشبو بہت دور کئی میلوں تک آئے گی روایتوں میں۔ وہ کہے گا مولا کی بارگاہ میں مولا اس کی خوشبو تو سونگھنے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا ٹھیک ہے، ڈالنے سے پہلے اس کو خوشبو سونگھا دو۔ جب خوشبو سونگھے گا تو کہے گا مولا اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے، باہر سے تو دکھا دے کتنا اچھا ہے، صرف باہر سے دیکھ لوں بس۔ جب باہر تک لے کر آئیں گے وہ باہر سے دیکھے گا، کہے گا مولا باہر سے اتنی حسین ہے، ایک بار اندر سے دکھا دے کیسا ہے، ایک بار اندر سے دیکھ لوں کہ یہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جا اس کو اندر داخل فرما دے۔ جب اندر جائے گا تو کہے گا سب طرف دیکھے گا بہت حسین و جمیل، حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اسے۔ کہے گا مولا تیرا ہی فرمان ہے، ایک بار جسے تو جنت میں داخل فرمائے گا اسے باہر دے نکالے گا۔ اللہ رب العزت، یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں، حالانکہ ایسا نہیں کہ اس میں دھوکہ ہے، اللہ رب العزت بندوں کی ہر چال جانتا ہے، یہ تو ناز بندگی ہے میرے عزیزوں۔ وہ نوازنے پر آئے، بخشنے پر آئے تو ایسوں کو بھی بخشتا ہے کہ محشر میں ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے لے جاؤ جہنم میں داخل کر دو، وہ دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف جائے گا، دوڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پکڑ کے لے کر آؤ واپس۔ جب اس کو پکڑ کے لے کر آیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگ سنتے جہنم کے بارے میں گھبرانے لگتے ہیں، ان کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، کھینچ کر لے کر جانا پڑتا ہے، اور تمہارا معاملہ ایسا تم دوڑتے ہوئے جاتے ہو۔ کہا مولا زندگی بھر تیرا فرمان نہیں مانا، تیرے حکم کو نہیں مانا، سنا یہ تیرا حکم آخری ہے، اس پر تو عمل کر لوں، اس پر تو عمل کر لوں۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی، حکم ہوگا فرشتوں اسے جہنم میں نہیں جنت میں ڈال دو، اسے جنت عطا فرما دو۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو بخشنے کے لیے، بندوں کو چاہیے کہ کون سا عمل کرتا ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، دوبارہ انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ بشارتیں، یہ ساری چیزیں، یہ جہنم کا ذکر ہونا، یہ جنت کا بتانا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بندوں کے اندر کچھ چیزیں کیسی ہوتی معلوم ہے؟ بندوں کے اندر 3 چیزیں ہیں، عقل ہے، دل ہے، نفس ہے۔ عقل دلیل مانگتا ہے، دل خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے کہتا ہے، دل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور نفس بھی اس کی تکمیل چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جہنم کو دکھا کر دل ڈرتا ہے، اس کو ڈر یا محبت دکھائی جائے، کسی سے ڈرایا جائے تو ڈرتا بھی ہے، اور محبت کا احساس دلایا جائے تو محبت بھی کرتا ہے۔ تو عقل پہلے قرآن مقدس دکھایا گیا، ایمان کے بارے میں بتایا گیا، رسولانہ نظام کے بارے میں بتایا گیا، کافروں کے بارے میں بتایا گیا، فاسق منافقوں کے بارے میں بتایا گیا، جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ سب چیزیں اس لیے تھی تاکہ عقل جو دلیل ہے اس کو مان لے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دلیل کے طور پر یہ بھی کہا اس سے پہلے کی آیت میں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ایک آیت بھی، یہ دلیل ہے سب چیزوں کے سچے ہونے کی۔ تو اب عقل نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد دل کا معاملہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا گیا کہ جو کافر تھے، جو منافقین تھے، ان کے معاملات کس طرح ہوں گے، انہیں جہنم کے کیسے طبقے میں رکھا جائے گا تاکہ ڈر جائے، اب تو عمل کرنے لگے۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو انسان کے اندر ایک نفس ہے جو لالچی ہوتا ہے، وہ اچھی چیزوں کو دیکھ کر لالچ میں کر جاتا ہے۔ تو جنت کے بارے میں جو تذکرہ ہوا وہ اسی لیے تاکہ کم سے کم اس کی لالچ میں تو آ کر عمل کرنا شروع کرتے، کیونکہ آگے کی آیت دیکھیں گے آپ تو اس میں یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں عمل ہوتا ان لوگوں کو؟ تو میرے عزیزوں، آج کی تفسیر میں جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی،
یہ مختصر جنت کے حوالے سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں، جنت میں کس طرح معاملات ہوں گے۔ ایمان لانا اپنی جگہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ رہیں گے تو جنت کے جو طبقات ہیں ان کے اندر آپ کو سہولتیں ملیں گی۔ سب سے نچلا طبقہ جو ہے، یعنی جو سب سے کم درجے کی جنت میں رہے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ 70 حوریں ملیں گی، حد نگاہ وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ باقی جو ہے انبیاء کے قرب میں ہونا، صحابہ کے قرب میں ہونا، یہ ساری جو فیسلٹیز آج ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، کچھ یہاں علاقے میں رہتے ہوں گے، کچھ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، سوسائٹیوں میں رکھتے ہیں۔ فرق ہے نا دنیا میں رہنے کا، الگ الگ جگہ پر۔ آپ بھی مانتے نا کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ اس سے کم خوبصورت ہے۔ تو جنت میں بھی ایسا ہے کہ معاملات وہاں طبقات ہیں، درجے ہیں، تو وہ درجوں کو جو تقسیم کیا گیا وہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہیں، اور داخلہ جو رکھا گیا وہ ایمان کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ایمان اگر ہے تو جنت میں تو داخلہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو درجات تقسیم ہے وہ اعمال کی بنا پر ہیں۔ وہ اعمال جیسے کریں گے، اعمال صالحہ، نیک اعمال، ان کی بنا پر ہوگا۔ اب آگے ایک چیز اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مثالوں کا دینا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ فرماتے، عبداللہ بن سلام یا دوسرے صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ جو آیتیں آگے کی آ رہی اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے شان نزول میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت جب مثال بیان کرتا ہے تو اس پہ لوگ استہزاء کرتے تھے۔ کبھی اللہ نے مچھر کی مثال دی، کبھی اللہ نے سورہ عنکبوت مکری اس کے گھر کی مثال دی، تو یہ لوگ استہزاء کرتے کہ اگر یہ سچا خدا ہوتا تو یہ دنیا کی مکھی، مچھر اور یہ مکڑیوں کو لے کر، ان کو لے کر یہ مثال بیان نہیں کرتا۔ تو اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ایسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ کو حیا نہیں آتی کہ چھوٹی حقیر سی چیز کو لے کر بھی تمہیں سمجھایا جائے۔ مثال دینا ہے تو کوئی ایک انوکھی چیز لائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو مثال اسی کے ذریعے دی جاتی ہے جسے وہ جانتا ہو۔ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں گا تو کیوں دوں گا؟ ایک ایسی بات کہوں گا جسے آپ نہیں جانتے، اور اس کے پاداش میں ایک ایسی بات کہوں گا جسے آپ جانتے ہیں، تو اس کو اس لیے سمجھایا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے جو چیز آپ نہیں جانتے اس کو بھی سمجھ جائیں۔ تو مچھر ہو، مکھی ہو، مکڑی ہو، اس کا گھر ہو، یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دے کر بندوں کو اسی لیے سمجھایا تاکہ اس کو دیکھ کر یہ بندے اس چیز کو بھی سمجھ جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب مثال جو دی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرمایا بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو رہے کافر